الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی: والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من نصب شجرة وصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ملک بھر میں شجرکاری کا سلسلہ اور مہم جاری ہے. شجرکاری اللہ کی سنت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے. شجرکاری یعنی پودے لگانا، درخت اگانا، یہ مسلمانوں کا طرۂ امتیاز رہا ہے. اندلس کے مسلمانوں نے باغبانی کو عروج دیا اور شجرکاری پر، باغبانی پر مستقل کتابیں لکھی. ندوہ کے علماء نے ان میں سے کچھ کا ترجمہ بھی کیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، پھلدار اور سایہ دار درخت، پودے اور سبزہ زمین کا حسن اور خوبصورتی اور زینت ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مدینہ منورہ کے باہر وادی عتیق میں حمن نقیع کے نام سے ایک چراگاہ، سیرگاہ بنوائی تھی، جہاں خصوصی طور پر درخت اور پودے بہت کثرت سے لگوائے گئے تھے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کبھی کبھی وہاں تشریف فرما ہوتے، تشریف لے جاتے اور اس پرفضا مقام پر آرام فرماتے، وہاں کا ٹھنڈا پانی نوش فرمایا کرتے تھے. زمین کو پودوں اور درختوں سے سجانا یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. ارشاد باری تعالی ہے: وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ تعالیٰ نے بلندیوں سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى. اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے انواع و اقسام کی نباتات نکالی. یہ ہماری قدرت کے شاہکار ہیں جو زمین کے چہرے پر بکھرے ہوئے تم دیکھتے ہو. کلوا ورعوا انعامکم
خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور صرف کھا کے اور چرا کے خوش نہ ہو جایا کرو، کبھی غور بھی کیا کرو، اصحاب عقل کے لیے ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری زمین درختوں کی قریباً 60,000 سے زائد اقسام سے بھری ہوئی ہے۔ عالمی تنظیم برائے تحفظ نباتات و باغات نے درختوں کے حوالے سے پہلی جامع تحقیق کی، اور اس تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 60,065 اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے پھر ہر درخت کی 20 اقسام ہیں۔ ادارے نے یہ جامع تحقیق دنیا بھر کی 500 مختلف تنظیموں کی مدد کے ساتھ انجام دی۔ جرنل آف سسٹینیبل فارسٹری میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں درختوں کی سب سے زیادہ اقسام برازیل میں پائی جاتی ہیں، جہاں درختوں کی 8,715 اقسام موجود ہیں۔ دوسرے درجے میں کولمبیا میں 5,776 اقسام موجود ہیں، اور تیسرا نمبر انڈونیشیا کا ہے، جہاں 5,152 اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اللہ تیری قدرت کے قربان۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت درختوں کی 9,000 سے زائد اقسام خطرے کا شکار ہیں، اور خدشہ ہے کہ بہت جلد یہ اقسام کرۂ ارض سے ختم ہو جائیں گی۔ ان کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ درختوں کی بے دریغ کٹائی ہے، جس کی وجہ سے جنگل کے جنگل ختم ہو رہے ہیں، اور اس بے دریغ کٹائی کی وجہ شہروں کا تیز رفتار اور بے ہنگم پھیلاؤ، زراعت کے لیے درختوں کو کاٹ دینا اور گلوبل وارمنگ۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کسی مقام پر موجود جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے تو اس مقام سمیت کئی مقامات شدید سیلابوں کے خطرے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ وہاں صحرا زدگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ مقام بنجر ہو جاتے ہیں، اور وہاں موجود تمام جنگلی حیات جس میں بہت سارے قسمیں ہیں جنگلی حیات کی، آپ سمجھتے ہیں، وہ ان کی حیات خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ درخت فضائی آلودگی اور شور کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ گندے نالوں کی بو اور فاسد مادوں کو جذب کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں گرد و غبار اور دھوئیں نے فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ کر دیا ہے، جس سے لاکھوں افراد مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ شجر کاری ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک عام درخت ہر سال کئی کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے، اور 4 افراد کے کنبے کے لیے سال بھر کی آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ ایک بڑا درخت 36 بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، اور 10 بڑے درخت سرسبز و شاداب ہوں تو 1 ٹن AC جتنی ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں۔
اور 1 ہیکٹر میں موجود درخت سالانہ 6 ٹن کاربن جذب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ہم اللہ کی سنت کا لفظ کہتے ہیں تو کچھ لوگ ذرا اس لفظ پر بدک جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں 12 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، درخت سایہ بھی ہے اور سرمایہ بھی ہے۔ درخت کی کوئی ایک چیز ضائع نہیں جاتی۔ یہ درخت زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے کا بڑا ذریعہ بھی ہے اور بارش کے لیے خوشگوار ثابت ہوتے ہیں اور زمین کے فطری حسن کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا کہ ہم نے زمین کو پودوں سے سجایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض۔ دیکھو آسمان سے جو پانی برستا ہے، اللہ نے مثال دی ہے انسان کی زندگی کی، کماء پانی ہے جو آسمان سے برستا ہے، فاختلط به نبات الارض، اور اس سے ملا جلا سبزہ نکلتا ہے، مما یأکل الناس والانعام، اس سے لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، زمین پر رونق بکھر جاتی ہے، زمین کا چہرہ رونق سے سج جاتا ہے، اور وزینت، اور زمین پوری طرح سے سج گئی۔ اللہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ زمین پوری طرح سے پودوں سے بالکل سج گئی، اور پھر ایک وقت ان پودوں پر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ زرد ہونے اور پکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ انسانوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان بھی پلتا بڑھتا اور اوپر جاتا ہے اور پھر انتقال کر جاتا ہے۔ سورہ حج میں ہے، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یعنی بلندیوں سے پانی برسایا، فتصبح الارض مخضرہ، تو ساری کی ساری زمین بالکل سرسبز و شاداب ہو کے رہ گئی، زمین بالکل خشک ہے۔ برسات کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں، پہلے ہم میں سے کسی نے بیج نہیں پھینکے، نہ گھاس کے نہ پودوں کے، لیکن زمین اللہ کی طرف سے اپنے سینے میں ان بیجوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور پانی کے ملنے سے وہ پودے سامنے آ جاتے ہیں۔ پودے لگانا، میری بات پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرتوں کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ سب سے بڑا شجرکاری کرنے والا خود اللہ ہے۔ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ درخت جن سے بعض دفعہ آگ نکل رہی ہے، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات۔ اللہ وہ ہے، سورہ نحل میں ہے، اللہ وہ ہے جو اگاتا ہے تمہارے لیے الزرع، کھیتیاں، مختلف اقسام کی کھیتیاں۔ ذرا غلوں کو آپ گنتی میں شمار تو کیجئے کتنے ہیں،
والزیتون 6 دفعہ زیتون کا لفظ آیا، 20 دفعہ کھجور کا لفظ آیا، 11 دفعہ انگور کا لفظ آیا، اور 24 مرتبہ مختلف پھلوں کا ذکر آیا۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجوریں، انگور اور ہر طرح کے پھل۔ اور سورہ عبسہ میں اس کو ذرا اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی تخلیق ہم نے کیسے کی ہے۔ انا سببنا، اور پھر جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے اس پر کبھی غور کرے۔ انا سببنا الماء صبا، ہم نے موسلا دھار پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر بیج کو صحیح طور پر اس نے نہیں رکھا، یہ تو مٹھی پھینکتا گیا، یہ تو مٹھی میں سے انگلی یوں کھولتا گیا اور بیج نکلتا چلا گیا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پہلے زمین کو اس بیج کے لیے زرخیز کیا، پھر پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں سے غلے اگائے، وعنبا انگور اگائے، وقضبا ترکاریاں اگائیں، وزیتونا زیتون اگائے، ونخلا کھجوریں اگائیں، وحدائق غلبا گھنے باغات اگائے، وفاکہتا طرح طرح کے پھل اگائے، وابا چارے اگائے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپاؤں کے لیے بھی بڑا رزق کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہلایا ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں ذرا دیکھو تو صحیح، ٹکڑے ہیں، زمین کے ٹکڑے ہیں، متجاورات آپس میں ملے جلے ہیں، درمیان میں صرف ایک جنہوں اسی پنجابی چ وٹ کہنے ہیں، ادھر بھی کھیت ہے، ادھر بھی کھیت ہے، درمیان میں پانی کو روکنے کے لیے ایک بنایا گیا ہے، ایک جنہوں پنجابی جیسی کیرا بھی کہنے ہیں، اور وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل سنوان وغیر سنوان، اور کھجوریں ہیں جن کے 2 شاخی کھجوریں بھی ہیں اور 1 شاخ والی کھجور بھی ہے۔ یسقا بماء واحد، پانی ان سب کو ایک جیسا مل رہا ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، پانی بھی ایک جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، پانی ایک جیسا، زمین ایک جیسی، لیکن ہم نے ہر ایک کے ذائقے کو دوسرے کے ذائقے سے مختلف بنا دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو انگور کے نیچے میٹھے کی پڑیاں رکھ رہا ہے اور نیمبو کے پودے کے نیچے کھٹاس کی پڑیاں رکھ رہا ہے اور گلاب کے پودے کے نیچے سرخ رنگ کی پڑیاں رکھ رہا ہے، اور کلی کی خوشبو کو گلاب سے نہیں ملنے دیتا اور گلاب کی خوشبو کو کلی سے نہیں ملنے دیتا، اور ایک پنکھڑی کو دوسری پنکھڑی سے نہیں ملنے دیتا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جیسا ایک درخت ہی اگا کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ہم نے ذائقے ہر ایک کی الگ بنا دیے ہیں۔ آم کا الگ ذائقہ ہے، سیب کا الگ ذائقہ ہے، مالٹے اور کنو کا، پھر ان میں کتنی قسمیں ہیں، سیب میں کتنی قسمیں ہیں۔ صرف چترال کے ایک خطے میں ہم گئے، انہوں نے کہا یہاں 20 قسمیں انگور کی یہاں ہوتی ہیں۔ مدینہ منورہ اس کے قرب و جوار میں 100 سے زائد کھجور کی اقسام، اللہ تیرے قدرت پہ قربان جائیں۔ تو یہ جو شجرکاری ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب کی سنت ہے،
اور ہمارے دین نے اس کو بڑی فضیلت کے ساتھ بیان فرمایا. ذرا غور کیجئے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے, من غرس غرسا, جس نے ایک پودا لگایا, غرس غرسا, درخت لگایا, پودا اگایا, فَأَثْمَرَ, اور پھر وہ درخت لگایا پھلدار. آہستہ آہستہ ہمارے ہاں پھلدار درخت لگانے کا رجحان کم ہو رہا ہے، جبکہ احادیث میں پھلدار درخت کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. فَأَثْمَرَ، اور وہ پھلدار درخت جو ہے وہ اس پوزیشن میں پہنچ گیا کہ اب پھل دے رہا ہے. الفاظ پر ذرا غور کیجیے حضرات. اعطاہ اللہ من الاجر عدد ما یخرج من الثمرۃ، جس قدر تعداد میں پھل آئیں گے اور آتے رہیں گے اتنی تعداد میں اللہ اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے. ہر سال پھلدار درخت سے پھل اترتا ہے، پھر کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. جتنے پھل اترتے ہیں، گنتی میں جتنے اترتے ہیں، اللہ اتنی نیکیاں اس پھلدار پودا اور درخت لگانے والے کو عطا فرماتے ہیں. ما من مسلم یزرع زرعا، جو مسلمان کوئی کھیتی اگاتا ہے. ایک صاحب مجھ سے ملے چند دن پہلے، تو میں نے کہا آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کا جی میں سرگودے کے علاقے میں میرے باغات ہیں ماشاءاللہ، کوئی وہ کنوؤں کی 3 پیٹیاں بھی لے کے آئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. پھل میرے باغات ہیں. تو میں نے کہا تم تو اللہ تعالیٰ کے کارندے ہو. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے کہا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والے ہر ایک کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اب جو اللہ کی مخلوق کو رزق پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ اللہ کا کارندہ ہے. اللہ اکبر اللہ. ما من مسلم، اس حدیث پر غور کیجئے، یزرع زرعا، جو مسلمان کوئی کھیتی اگاتا ہے، او یغرس غرسا، یا کوئی درخت پودے کی صورت میں اگاتا ہے، فیأکل منہ طیر، اور اس سے کوئی اڑتا ہوا پرندہ آ کر بیٹھ کے اس پھل کو کھا لیتا ہے، جیسے امرود کو طوطے کھا لیتے ہیں یا کوئی اور پرندہ. او انسان، یا گزرتا ہوا کوئی انسان اس سے کوئی پھل خود اتار کے کھا لیتا ہے، چوری کر کے کھا لیتا ہے. یا انسان بازار سے اس کے لگائے ہوئے پودے سے اور درخت سے حاصل ہونے والا پھل خرید کر کھاتا ہے. او بہیمت، یا کوئی چوپایا، کوئی درندہ، بہیمہ درندہ. سبع، ایک روایت میں سبع او دابۃ کے الفاظ آتے ہیں، کوئی درندہ یا کوئی مویشی اس پھل کو کھاتا ہے. الا کانت لہ بہ صدقۃ، ہر پھل پر اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم چترال گئے تو ایک صاحب کا گھر، وہ سیب سے آدھا کمرہ بھرا ہوا تھا. میں نے کہا آپ یہ سیب، اتنے ماشاءاللہ سیب آپ کے گھر میں ہیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ کاٹ کاٹ کے جانوروں کو ڈالتے ہیں، مویشیوں کو ڈالتے ہیں. انتظام نہیں ہے، پھلوں کو منتقل کرنے کا بہتر انداز صحیح نہیں ہے. اور میں اس سے درخواست کروں گا آپ سے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے درخت لگوائیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے درخت لگوائیں. جب تک وہ درخت موجود رہیں گے اور ان سے سایہ میسر ہوتا رہے گا
اور ان سے پھل میسر ہوتا رہے گا، اور اللہ کی مخلوق سائے تلے بیٹھ کر راحت حاصل کرتی رہے گی، یا اللہ کی مخلوق رزق حاصل کرتی رہے گی، وہ سائے میں بیٹھنے والی مخلوق انسان ہو یا حیوان ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اور پھل حاصل کرنے والی مخلوق مسلمان ہو یا کافر ہو، جب تک وہ درخت موجود رہے گا مرحوم کے نام عمل میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث پر ذرا غور کیجئے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، اس حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں ان قامت الساعہ وفی ید احدکم فصیلۃ فإن استطاع الا یقوم حتی یغرسها فلیغرسها۔ فرمایا لوگو، تمہیں قیامت آتی دکھائی دے، تمہیں قیامت آتی دکھائی دے، ان قامت الساعہ، قیامت قائم ہو گئی، وفی ید ایدیکم وفی ید احدکم فصیلۃ، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودے کی قلم ہے، چھوٹا پودا ہے، پودے کی قلم ہے، اور ادھر لگتا ہے کہ بس قیامت آنے والی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں وہ قلم ہے، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تو قیامت آنے سے تو تمہیں اندازہ ہو کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے تم یہ پودا لگا لو گے، تو اس حالت میں بھی پودا اگا کے ہی چھوڑو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فَلْيَغْرِسْهَا، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، امر غائب۔ فَلْيَغْرِسْهَا، اسے چاہیے کہ پودا لگائے۔ یہ دراصل پودا لگانے کی اہمیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جنگلات کٹتے کٹتے 4% رہ گئے ہیں، جبکہ انسان کی بہتری حیات کے لیے 25% جنگلات ہونے چاہیے، اور پھلدار درختوں کو بالکل نہ کاٹیں۔ سن لیجئے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5239، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، من قطع صدرة صوب اللہ رأسہ فی النار۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، چونکہ بیری کے درخت سے بیر حاصل ہوتے ہیں۔ بیری کا درخت جب اس کا پھل آنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اس کا بور آتا ہے، جس سے خوشبو پھیل جاتی ہے، مہک جاتا ہے سارا ماحول۔ بیری کے درخت سے بہترین شہد میسر آتا ہے، اور بیری کا درخت عاجزی سکھاتا ہے، جوں جوں پھل بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے شاخیں جھکتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس کے ساتھ پھل ہوتا ہے وہ جھکتا چلا جاتا ہے، اور جو آکڑ کے سیدھا جاتا ہے سرو، اس کے ساتھ پھل نہیں لگتا۔ اکڑ اسی لیے نقصان دہ ہے، اور انکساری میں اسی لیے برکت ہے۔ حضور نے فرمایا من قطع صدرۃ، جو شخص کسی بیری کے درخت کو کاٹتا ہے، جس نے کاٹا، صوب اللہ رأسہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کا سر جہنم میں اوندا کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ غیر ضروری طور پر پھلدار درختوں کو مت کاٹیں، انتہائی مجبوری ہے۔ اول کسی درخت کو بھی مت کاٹیں غیر ضروری طور پر، لیکن پھلدار درختوں کو مت کاٹیں۔ غیر ضروری طور پر ایسے درخت کاٹنا جو پھل دے رہے ہیں، یہ دینی حوالے سے جرم ہے۔ جہاں شرعی طور پر کوئی گنجائش یا انتہائی انسانی ضرورت کے طور پر کوئی گنجائش ہو، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، قرآن کریم میں ہے۔
یہ مدینہ منورہ کے 4-5 کوس قریب بنو نزیر رہتے تھے، یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت میں مشرکین کی حمایت کی، اور مسلمانوں کے راز ان کو دیے اور ان کی حمایت میں باہر نکلے، تو ان کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو حکم ہوا کہ ان کے درختوں کو، بہت بڑے ان کے باغات تھے کھجوروں کے، ان کے درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ جب مسلمانوں نے کاٹنا شروع کیا تو کچھ مسلمان کاٹتے کاٹتے رک گئے کہ جی درختوں کو کیسے کاٹیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتری کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو درخت تم نے کاٹے ہیں کھجوروں کے اور جن کو اپنی جڑوں پر چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی اجازت کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ گویا معلوم ہوا درختوں کا کاٹنا یہ پہلے بھی ایک جرم تصور ہوتا تھا، خاص طور پر پھلدار درختوں کا کاٹنا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری زمین الحمدللہ بڑی سازگار ہے، بلکہ یہاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آپ کو سنا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب معراج پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ سبحان اللہ، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں کا پانی بڑا سیراب کرنے والا ہے، یہاں کا پانی بہت سیراب کرنے والا ہے۔ اپنی امت سے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ جنت کی اس زمین پر پودے خوب لگاؤ، اور سبحان اللہ کہنے سے ایک پودا لگتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ الحمدللہ کہنے سے ایک پودا لگتا ہے، سب کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ اکبر کہنے سے ایک پودا لگتا ہے، سب کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے ایک پودا لگتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تیرے صدقے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور کن کو کہہ رہے ہیں؟ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ کو، اور کون ہمیں بتا رہا ہے؟ جس کی صداقت کی گواہی دشمن بھی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی طرف سے جنت میں 4 پودے لگ جاتے ہیں۔ اور جنت کا درخت تو علماء نے لکھا ہے کہ گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہمارے ہاں زمین بڑی زرخیز ہے الحمدللہ۔ یہ پتوکی کے علاقے میں 2000 اقسام کے گلاب کے پھول ہوتے ہیں، کہ پھولوں کے پودے۔ ہمارا آم دنیا بھر میں بہترین، ہمارا سیب دنیا بھر میں ذائقے کے لحاظ سے بہترین، انگور دنیا بھر میں بہترین، کیلا، کنو، مالٹا یہ دنیا بھر میں ممتاز الحمدللہ۔ 85% کنو جو ہمارا الحمدللہ یہ سرگودے کی پٹی میں ہوتا ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں پودے لگانا چاہیے۔ شمالی علاقہ جات میں انگور، زیتون، انجیر، اخروٹ، سیب بہترین ہو رہے ہیں، گھروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن محفوظ کرنے کا کوئی انتظام نہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا پودے ایک دوسرے کو تحفے میں دیجئے۔ ہم تحفے میں مٹھائی دیتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، جو اکثر کھاتے نہیں۔ پہلے لوگ جب کوئی 50 سال کا ہوتا تھا اس سے پوچھتے تھے ہاں جی کیا حال ہو، کہتا تھا میں الحمدللہ شکر ہے۔ اب 50 سال کے آدمی سے پوچھتے ہیں شوگر ہے۔ شکر ہے کی جگہ شوگر آ گیا ہے۔ تو مٹھائی تحفے میں دینے کی بجائے اول تو جہاں جائیں، گھروں میں جائیں ہم تو کوئی استعمال کی جو چیز ہے وہ ہدیتاً ایک دوسرے تک منتقل کریں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ پودے
ایک دوسرے کو تحفے میں دیں اور اس کو لگانے کی ترغیب دیں. گھروں میں، سکولوں میں، کالجز میں پودے لگائے جائیں. فارم ہاؤسز کے لیے زرعی زمین برباد ہو رہی ہے، بہت برباد ہو رہی ہے. یعنی 1-1 ایکڑ 2-2 ایکڑ زمین صرف ہفتے میں 1 دن جانے کے لیے. وہاں زرخیز زمین، غلہ اگتا تھا، سبزیاں اگتی تھیں اور شہر کو مہیا ہوتی تھی، لیکن وہ ساری ختم ہو گئی. اب کم از کم وہاں پھلدار پودے لگائیں. پھلدار، صرف سایہ دار نہیں، کیونکہ سائے میں تو ہفتے میں 1 دن جانا ہے، کتنا سایہ لیں گے. پھلدار درخت لگائیں. اگر وہاں سے کوئی پھل اتار کے بھی لے گیا، آپ کے نام عمل میں ثواب لکھا جاتا رہے گا میرے بزرگوں اور دوستوں. اسی طرح جو نئی رہائشی کالونیاں ہیں، وہاں جگہ مخصوص کریں، وہاں جگہ مخصوص کریں اور بڑے علاقے میں، یعنی خوب ایک پورا جنگل اگایا جائے، تاکہ وہ جنگل ساری آبادی کے لیے راحت کا ذریعہ بنے. اور گھروں میں بڑے درخت تو لگانے سے رہے، کیونکہ چھوٹے گھر ہیں. پودینہ اگائیں، وہاں پیاز اگائیں، وہاں دھنیا اگائیں، وہاں لیموں کا چھوٹا درخت لگائیں، اور ماشاءاللہ سارا سال یا کم از کم سیزن میں لیموں سے فائدہ اٹھائیں. اور گھروں اور اس کے باہر یہ سلاد پتا اگا دیں. مجھے یاد ہے ہماری عزیزہ بیٹی، ان کے ہاں باہر پودینہ انہوں نے کافی اگا دیا. جو گزرتی ہے خاتون وہاں سے پودینہ توڑ کے لے جا رہی ہے. بھئی وہ چیزیں اگا دو آسان بالکل، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں. انشاءاللہ ان پودوں کی وجہ سے آپ کے نام اول میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں. اور میں آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ درختوں کا ایک پیغام ہے ہمارے لیے. ہر درخت ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. پیغام یہ دیتا ہے کہ درخت مٹی میں مل کر ترقی کرتا ہے. مٹی میں مل کر، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. مٹی میں مل کر ترقی کرتا ہے. کاربن کے بدلے آکسیجن دیتا ہے. کاربن کے بدلے آکسیجن دیتا ہے. جو قرآن نے کہا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. دھوپ سہ کر سایہ دیتا ہے. خود دھوپ سہتا ہے، نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ دیتا ہے. اور پتھر سہ کر پھل دیتا ہے. آپ پتھر مار رہے ہیں، جواب میں اوپر سے پھل آ رہے ہیں. اور کٹتا ہے تو کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے. سندل کا درخت جس کلہاڑے سے کٹتا ہے یا جس آری سے کٹتا ہے، وہ اس آری کے دندانوں کو اور کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے. کلی جب ہاتھ میں مسلی جاتی ہے، خود مسل جاتی ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں مسلی جا رہی ہوتی ہے اس کو خوشبودار بنا دیتی ہے. یہ درختوں کا ہمارے لیے پیغام ہے. جلتا ہے تو ہمارے لیے خوراک تیار کر دیتا ہے. چیرا جاتا ہے تو ہمارے لیے دروازے بنا دیتا ہے، ہمارے لیے کھڑکیاں بنا دیتا ہے. پوری نسل انسانی کو گویا درخت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تم نے اگر جینا ہے تو میری طرح جیو، اور فنا بھی ہو جاؤ تو نسل انسانی کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے چلے جاؤ. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.